ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول زرد موسموں کے دکھ، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ شریف تور، اس کی فائنلی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس لاسٹ ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ لائبہ یونیورسٹی سے واپس لوٹی تو خاصی تھکی ہوئی تھی۔ گھر واپسی پر وہ مارکیٹ چلی گئی تھی، کچھ ضروری سامان خریدنا تھا، پہلے وہ خریدا۔ زوفی، ڈاکٹر ذوالقرنین، بھیا بھابھی اور وقاص کے لیے کچھ سوٹ لیے۔ گھر آتے آتے وہ کافی تھک چکی تھی، 2-3 دن رک جاتی۔ مجھے بھی مارکیٹ جانا تھا، مل کر چلتی؟ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھابھی نے کہا۔ وہ یوں ہی مسکرا دی۔ جب بھی آپ کو جانا ہو کہہ دیجیے گا، پھر اکٹھے چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، آج تمہارے بھائی بھی جلدی آ گئے، تم بھی جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ٹیبل پر آ جاؤ۔ ان کی ہدایت پر وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے وہ بہت خوش تھی، یوں ہی نہ جانے کیوں۔ بھیا اور بھابھی نے بھی اسے اتنے دنوں بعد یوں کھل کر مسکراتے دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ ابھی سب کھانا کھا ہی رہے تھے کہ چوکیدار چلا آیا۔ شہود بھائی کو کوئی کارڈ دے کر کھڑا ہو گیا۔ کارڈ پڑھنے کے بعد شہود بھائی کے چہرے پر ایک واضح ناگواری چھا گئی تھی۔ وہ اور بھابھی جو بغور دیکھ رہی تھی، دونوں حیران ہوئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ کارڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے چوکیدار کو چلتا کیا۔ کون ہے شہود؟ بھابھی نے پوچھا۔ وہ بھی دونوں کو دیکھنے لگی۔ رمیز ہے، 6 ماہ ہو گئے ہیں پاکستان آئے ہوئے، کتنی دفعہ ملنے کی کوشش کر چکا ہے، مگر میں نے ہر دفعہ اسے منع کر دیا، اور اب وہ گھر آ گیا ہے۔ بھائی مختصراً بتا کر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ بھابھی حیران ہو رہی تھی اور چمچ لائبہ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اندر باہر صرف ایک ہی نام کی باز گشت ہونے لگی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بھابھی کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر ایک دم اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ جب پھپھو نے فون پر طلاق دینے کی اطلاع دی تھی تو پاپا نے کتنا منع کیا تھا انہیں اس فعل سے۔ وہ فون پر روئے بھی تھے، مگر اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ پورے 1 ماہ بعد اس نے اسے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے تھے۔ بابا وہ کاغذ دیکھ کر زندگی ہار گئے تھے۔ اس نے کتنی نفرت کی تھی اس ایک نام سے، جس کے ایک فیصلے نے پاپا کی جان لے لی تھی۔ شہود بھائی نے اسی وجہ سے پھپھو کی فیملی سے قطعی تعلق کر لیا تھا، اور آج برسوں بعد اس گھر میں اسی ایک نام کی باز گشت ہونے لگی تھی جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اپنے مطلب کی تمام چیزیں سمیٹ کر وہ باہر آ گئی۔ یہ سب چیزیں نکاح اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً رمیز اور اس کی ماں کی طرف سے آنے والے تحائف تھے، جو ابھی تک اس کی روح پر بوجھ بنے ہوئے تھے، جس میں حق مہر کی وہ رقم بھی تھی جو طلاق نامے کے ساتھ ہی موصول ہوئی تھی، جسے اس نے کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی پلیز بھیا کو کہیے یہ سب چیزیں اس شخص کو دے دے۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے بریف کیس بھابھی کے سامنے رکھ دیا۔ اس ایک شخص کی بے اعتباری سے میں آج تک خوار ہو رہی ہوں۔ اپنے وجود سے مجھے گھن آتی ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میں مر گئی ہوں۔ نہ مجھے اپنے احساسات سے آگاہی ہے اور نہ جذبات سے۔ اسے کہیے یہ سب لے جائے، بس مجھے میری زندگی لوٹا دے، میرے جذبے، میرے سب احساسات لوٹا دے جنہیں اس نے چھین لیا ہے۔ وہ پھر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ بھابھی نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اسے دلاسا دیتے وہ سب چیزیں اٹھا کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ باقی ماندہ دن اور رات اس کی بہت اذیت میں گزرا۔ بھابھی اور بھیا نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، ان کے پاس کچھ کہنے سننے کے لیے تھا ہی نہیں۔ اگلے دن یونیورسٹی جانے سے پہلے وہ فون کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم، میں لائبہ افتخار بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے جیسے ہی فون اٹھایا گیا اس نے فوراً کہا، جی میں نے پہچان لیا، خیریت؟ وہ پوچھ رہا تھا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے مزید کہا تو دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی۔ ابھی نہیں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو۔ ٹھیک ہے، میں رات کو آپ کے ہاں آ جاؤں گا۔ آئی ایم سوری، ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ شکریہ، میں انتظار کروں گی۔ اس کے معذرت کرنے پر اس نے شکریہ کہتے ہی فون رکھ دیا۔ یونیورسٹی کے بعد وہ زوفی کے ہاں چلی گئی تھی۔ ساری دوپہر اس کے ساتھ گزار کر شام کو گھر لوٹی تھی۔ بھابھی کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی وہ بہت منتشر سے رہی۔ رات کو کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب بھابھی نے اسے فوزان کی آمد کی اطلاع دی۔ اس نے خاموشی سے سنا تھا۔ بھابھی چلی گئی تو وہ بھی تھوڑی دیر بعد لاؤنج میں چلی آئے۔ شہود بھائی اور وہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ کہیں کہیں بھابھی بھی لقمہ دے دیتی تھی۔ وہ سلام کے بعد ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کس لیے ملنا چاہتی تھی مجھ سے؟ بھیا نے اسے وہیں سے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے لان میں آ گئی تھی جب اچانک رکتے ہوئے فضا نے لائبہ کی طرف دیکھا۔ اس دن انیکا آپی کے ہاں میں موقع نہیں ملا، میں صرف آپ کو آپ کی امانت واپس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مٹھی میں دبی مخملی سرخ ڈبیا اس کی طرف بڑھائے۔ فضا نہ سمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھے گیا۔
میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی۔ اتنے دن میں خود کو سمجھانے میں مصروف رہی کہ شاید دل میں کہیں گنجائش نکل آئے۔ آپ اس رشتے پر مطمئن ہو سکتے ہیں مگر میں نہیں۔ میں نے بہت سوچا، بہت سمجھایا خود کو، مگر اس کے باوجود میں خود کو آپ کے ساتھ چلنے پر راضی نہ کر پائی۔ آئی ایم سوری۔ فوزان صدیقی اب بھی چپ سادے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھیلی پھیلائے ڈبیا اٹھا لیے جانے کی منتظر تھی۔ میں اس انتہائی فیصلے کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ کافی دیر بعد بھی جب وہ اس کے چہرے سے کچھ بھی کھوجنے میں کامیاب نہ ہوا تو ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میرا دل اور ذہن یہ انگوٹھی پہننے اور آپ کی پسندیدگی سے باخبر ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ ساری عمر گزارنے پر آمادہ نہیں ہوا؟ میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور خواہش ہے کہ یہ تعلق کی عزت کے ساتھ نبھ جائے۔ مزید کی گنجائش میں نہیں نکال پائی۔ وہ بھی بہت سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فوزان نے اس کی بات کے اختتام پر بہت خاموشی سے انگوٹھی اٹھا لی۔ پھر لائبہ رکی نہیں تھی، ایک دم بھاگتے ہوئے اندر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شہود بھائی اور بھابھی کو کچھ بتانے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ دوسری طرف انیکا اور فوزان کے بابا جان نے فون کر کے شہود بھائی کو شادی کی تاریخ دینے کو کہا۔ وہ جو اپنی طرف سے سب کچھ ختم سمجھ کر پرسکون ہو گئی تھی، ایک دفعہ پھر اذیت سے دوچار ہو گئی۔ اسے فوزان صدیقی پر غصہ آنے لگا۔ جب وہ ایک انتہائی فیصلہ سنا چکی تھی تو اب اس فون کال کا کیا مطلب تھا؟ اس نے اس مسئلے کے حل کے لیے زوفی کو فون کر کے سب کہہ سنایا۔ پہلے تو وہ سن کر ہکا بکا رہ گئی، پھر لائبہ کو خوب لتاڑا۔ لائبہ نے اس کے یوں روب جمانے پر غصے میں آ کر فون ہی بند کر دیا۔ ساری رات اذیت میں گزار کر صبح وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی، بس اس مسئلے کا حل سوچتی رہی۔ بھابھی کا شاپنگ کا پروگرام تھا، اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ سر درد کا بہانہ کر کے انکار کر گئی۔ بھابھی کے چلے جانے کے بعد اس نے فوزان کے آفس فون کیا۔ وہ اس قدر بھری بیٹھی تھی کہ بغیر سلام دعا کیے اس سے الجھ پڑی۔ جب میں آپ کو انگوٹھی واپس کر چکی ہوں فوزان صدیقی صاحب، تو پھر یہ شادی کی تاریخ طے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دوسری طرف وہ اس قدر سخت لب و لہجے پر چونکا تھا۔ آپ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کس کی شادی کی بات کر رہی ہیں؟ لاعلمی کے اس قدر عظیم مظاہرے پر لائبہ تو مزید چٹک گئی۔ اسے لگا جیسے سب مل کر اسے الو بنا رہے ہیں۔ بنیے مت، آپ بچے نہیں ہیں کہ سمجھ نہ سکے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ وہ ایک دم طنزیہ گفتگو پر اتر آئی تھی۔ آپ کی ہمشیرہ صاحبہ پرسوں رات شہود بھائی سے تاریخ طے کرنے کی بات کر رہی تھی۔ فون پر وہ کسی مناسب دن کو آنے کا کہہ رہی تھی۔ دیکھیے فوزان صاحب، میں انکار شہود بھائی اور بھابھی کے سامنے بھی کر سکتی تھی، صرف اس لیے انہیں انگوٹھی واپس نہیں دی تھی کہ انہوں نے پہلے ہی میرے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی، جان بوجھ کر بات طے کر دی۔ مگر لگتا ہے کہ اس دفعہ آپ پر بھروسہ کرتے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اوہ، میں نے آپ کی واپس کی گئی انگوٹھی آپ ہی کو دے دی تھی۔ اب اگر انہوں نے مجھے بتائے بغیر ایسا کوئی قدم اٹھایا تو میں واقعی لا علم ہوں، کیونکہ انہوں نے آپ کے اور میرے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ فوزان صدیقی کی اس بات پر اس کا دل بھرا تو ایک دم رونے لگی۔ پلیز فوزان، آپ انہیں سمجھائیے، ورنہ وہ پوری شدت سے رونے لگی۔ کوئی بھی میرے جذبات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، آپ بھی نہیں، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس حالت میں نہ تو فوزان کے ساتھ خوش رہ سکتی تھی اور نہ اسے رکھ سکتی تھی، پھر وہ ساری زندگی کسی کو آزمائش کے لیے کیوں منتخب کرتی؟ فون کی بیل وقفے وقفے سے بجتی رہی تھی، مگر وہ بحری بنی بیٹھی رہی۔ پھر بیل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ شدت سے اپنا درد بہاتی رہی۔ کچھ وقت یوں ہی بیت گیا۔ لائبہ وہ لاؤنج میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی جب اس پکار پر چونک گئی۔ لائبہ، اس دفعہ اس نے پکارا، پر اپنا سر اٹھایا تو اپنے سامنے کھڑے فوزان صدیقی کو دیکھ کر سر جھکا لیا۔ بہت خاموشی سے فوزان اس کے سامنے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھامے۔ تو اس نے اسے دیکھا۔ فوزان، میں اسے نہیں بھول سکتی، وہ مجھے نہیں بھولتا۔ پہلی دفعہ کسی کے نام پر میری دھڑکنیں بدلی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے مجھے حقیقی رشتوں کے علاوہ کسی سے محبت کرنا سکھایا تھا۔ اپنے دل کی گلی کے ہر دروازے پر صرف اس کے لیے کھلتے محسوس کیا ہے۔ دل کے چین پر صرف اس کا نام مہکا تھا اور وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ جب مجھے سب سے زیادہ کسی کے تعاون، اعتبار اور سہارے کی ضرورت تھی تو وہ مجھے لوگوں میں رسوا و برباد کرنے کے لیے تنہا چھوڑ گیا۔ آپ تو اتنے اونچے، اتنے اچھے ہیں، میں تو آپ کی طرف دیکھنے سے بھی ڈرتی ہوں۔ بہت سمجھانے کے باوجود میرا دل آپ کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ اگر میں خود کو زبردستی راضی بھی کر لوں تو زندگی بہت تلخ ہو جائے گی، آزمائش بن جائے گی۔ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت و احترام ہے۔ میری وجہ سے آپ کا دل دکھے مجھے گوارا نہیں۔
بے خودی کی کیفیت میں وہ سب کہتی روتی جا رہی تھی۔ فوزان نے بہت نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں سب سمجھ سکتا ہوں لائبہ، تمہارے جذبات، تمہاری سوچیں، سب کچھ، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب تمہارے مفروضے وقتی جذباتیت ہو۔ وہ بہت اپنائیت سے اسے تم کہہ کر مخاطب کر کے سمجھا رہا تھا۔ بعض اوقات ہماری سوچوں سے ہٹ کر زندگی کو اس کے اصل رنگ کے ساتھ پرتنا مشکل نہیں ہوتا لائبہ۔ تم اپنے پیچھے زندگی میں ایک بہت بڑے طوفان کو شکست دے کر آئی ہو۔ اب تو وصولنے کا وقت ہے، کنارے لگنے کا وقت ہے۔ اب اگر یوں ہمت ہارو گی تو زندگی اور صفاق روپ دھار لے گی، حتیٰ کہ موت بھی ساتھ چھوڑ دے گی۔ لائبہ، تم بہت بہادر ہو، بہت حوصلہ مند اور ہمت والی لڑکی ہو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید پہلی چوٹ پر ہی ٹوٹ جاتا۔ اس کو خود سے علیحدہ کر کے اس نے اس کی آنسو بھری آنکھوں میں جھانکا۔ محبت دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ صرف ایک دفعہ مجھے آزماؤ، میری وفاؤں پر بھروسہ کر لو، نامراد نہیں لوٹاؤں گا۔ میرے ساتھ تمہیں زندگی گزارنا برا نہیں لگے گا۔ مجھے یقین ہے اپنی محبت پر، اپنی محبت کی شدت پر، کہ تم میری سنگت میں سب بھول جاؤ گی، محبت کا ایک نیا روپ دیکھو گی جو میں نے تمہارے لیے اتنے سال سے سنبھال کر رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم کو میری ہمراہی میں زندگی پر اعتبار آ جائے گا۔ صرف ایک دفعہ ماضی کو بھول کر، بے یقینیوں، بے اعتباری کی دلدل سے نکل کر میری محبت پر یقین کرو۔ صرف ایک دفعہ، وعدہ ہے تم نامراد نہیں رہو گی۔ لائبہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے وہ بہت یقین سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے نینا کے متعلق ہر فرق اس کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فوزان کو دیکھتی رہی۔ میں تم سے جواب میں کچھ نہیں مانگ رہا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر اعتبار کرو۔ میں رمیز کو بھولنے کا نہیں کہوں گا، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کروں گا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ وہ بہت پر یقین تھا۔ لائبہ اس یقین سے آنکھیں بھی نہ ملا سکی۔ فوزان اس کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ وہ اعتبار و بے اعتباری کے درمیان معلق تھی۔ وہ فوزان کی اچھائیوں کی معترف تھی، مگر اسے آزمانے سے ڈرتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی رمیز کی طرح اس سے رسوا و ذلیل نہ کر جائے، بیچ سفر میں تنہا نہ چھوڑ دے۔ اب جب کہ اس مقام پر اپنی زندگی سے مطمئن ہو گئی تھی تو یہ چوٹ نہیں سہ نہیں سکتی تھی۔ لائبہ بی بی، کوئی رمیز صاحب آئے ہیں؟ چوکیدار کی آواز پر فوزان نے چونک کر اور کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ رمیز کے نام پر اس کی پتلیاں سکڑی تھی۔ پھر وہ فوزان کی بھی پرواہ کیے بغیر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے آنسوں کو صاف کرتے اس نے پوچھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ فوزان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ فوزان اسے سمجھانے آیا تھا۔ اسے اپنے جذبوں کی صداقت پر یقین بھی تھا۔ اس کو یقین تھا کہ تھوڑی دیر بعد لائبہ کو بھی اس کی باتوں کی صداقت پر یقین آ جائے گا، مگر اب پھر وہی شخص جو اس کی بے اعتباری کا سبب تھا درمیان میں آ کھڑا ہوا تھا۔ فوزان نے گہرا سانس کھینچا۔ باہر ہے، شہود صاحب کا پوچھا تھا، میں نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں۔ پھر انہوں نے بیگم صاحبہ کا پوچھا تھا، میں نے بتایا وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا نام لیا؟ چوکیدار بتا رہا تھا۔ فوزان نے لائبہ کی طرف دیکھا۔ وہ صرف چوکیدار کو دیکھ رہی تھی۔ بھیجو اسے۔ دوپٹے سے اچھی طرح اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اس نے چوکیدار کو حکم دیا تھا۔ فوزان کو اس وقت اپنی یہاں موجودگی اب غیر مناسب لگنے لگی۔ اچھا لائبہ، میں اب چلتا ہوں۔ چوکیدار کے چلے جانے کے بعد فوزان نے کہا تو لائبہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ رکیں تو؟ نہیں، بہت ضروری کام ہے، بڑی مشکل سے وقت نکالا تھا، پھر کبھی صحیح، عجب انداز میں کہتے ہوئے فوزان نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ لائبہ چاہنے کے باوجود اسے روک بھی نہ سکی۔ عین اسی لمحے وہ شخص چوکیدار کے ساتھ لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہوا جس نے ایک عرصے سے اس کا سکھ چین چھین رکھا تھا۔ دنیا جہان کی نفرت اسے ایک لمحے میں لائبہ کی آنکھوں میں آ سمائی۔ فوزان کو ایک منٹ کے لیے رمیز کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے رکنا پڑا تھا۔ ایک دم ایک فیصلہ آنن فانن ہو گیا۔ لائبہ نے فوراً اسے پکارا، فوزان۔ وہ رمیز کو نظر انداز کیے صرف اور صرف فوزان کو دیکھ رہی تھی۔ فوزان نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا، پھر سمجھتے ہوئے گویا ہوا، آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ ہی کو منا لوں گا، وہ میری بات مان جاتی ہیں، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ لائبہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ فوزان، آپ، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فوزان کچھ سنے بغیر ہی باہر نکل گیا تھا۔ لائبہ ساکت و صامت کھڑی رہ گئی۔ ایک لمحے کو یہی لگا کہ وہ اپنا سب کچھ ہار گئی ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح کھڑی رہتی اگر رمیز اسے نہ پکارتا۔ لائبہ، وہ ایک دم پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے برسوں اسے یاد کیا تھا، اس سے نفرت کی تھی، زندگی میں صرف ایک دفعہ سامنا ہونے کی دعائیں مانگی تھی، اور اب جب وہ سامنے آیا تھا تو کسی کو کھو دینے کا خوف بھی دامن گیر تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیا تعلق ہے تمہارا ہم سے؟
جب تم مجھے بھری دنیا میں رسوا کر کے ذلیل و خوار ہونے کے لیے تنہا چھوڑ چکے تھے، تو اب یوں بار بار اس در کو کھٹکھٹانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیوں چلے آتے ہو تم یہاں؟ وہ بھری بیٹھی تھی، ایک دم پھٹ پڑی۔ تمہیں بتاؤں میں تم سے کس قدر نفرت کرتی ہوں۔ جب فون پر تمہاری ماں نے میرے بابا کو طلاق دینے کی نوید سنائی تھی اور وہ فالج کا شکار ہو گئے تھے، تو میں نے تم سے اتنی نفرت محسوس کی تھی شاید ہی دنیا میں کبھی کسی نے کسی سے کی ہو۔ اور جب تم نے مجھے رہائی کا پروانہ بھجوایا تو میرے پاپا وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے، تو تب میں نے ایک لمحہ اپنے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف زہر امڑتا محسوس کیا۔ تم نے مجھے زندگی سے بھی مایوس کر دیا، میرے جذبے اور احساسات جامد ہو گئے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ تم سے سامنا ہو جائے اور میں بڑی نفرت و حقارت سے تمہارے منہ پر تھوک دوں۔ تم کیسے اعلیٰ و عرفہ انسان تھے؟ کس نے تمہیں یہ حق دیا تھا کہ تم بغیر کوئی سچائی جانے میری حقیقت پرکھے مجھ پر کیچڑ اچھال دو، میری ذات کی تحقیر کرو، مجھے ذلیل و رسوا کرو؟ بتاؤ کس نے تمہیں حق دیا تھا کہ تم مجھے سزا دیتے اس گناہ کی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا؟ تمہارے منہ پر تھوکنے کی اور تمہارا گریبان جھنجھوڑ کر اپنے ایک ایک آنسو کا حساب لینے کی بڑی شدید خواہش تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں کہ تم اعلیٰ کردار اور عرفہ سچائی کے مالک مرد اپنی اصل شکل بھی نہ پہچان سکو، مگر نہیں۔ ابھی ایک پل، صرف ایک پل پہلے مجھے لگا کہ تم تو کہیں تھے ہی نہیں۔ میں تم پر تھوکنا کیا، تمہاری گھٹیا گھناؤنی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ اتنا بول کر چند سیکنڈ کو خاموش ہو گئی تھی۔ یہ جو شخص ابھی گیا ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے سوالیہ دیکھا تھا جس کا سر جھک گیا تھا۔ وہ فوزان صدیقی مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس پر ایک دفعہ اعتبار کروں، اور وہ تمہاری طرح جھوٹا نہیں ہے، اس نے تمہاری طرح سینکڑوں وعدے نہیں کیے، نہ وہ بے وفا ہے، مگر میں پھر بھی اسے رد کر رہی ہوں، تو صرف اس لیے کہ تم جیسا گھٹیا شخص مجھے محبت جیسے مقدس جذبے سے بھی بے اعتبار کر گیا۔ اور جب وہ چلا گیا تو وہیں ایک پل تھا کہ میری ساری نفرت ختم ہو گئی۔ میرے برسوں کے سوئے ہوئے تمام جذبے اور احساسات یکدم جاگ اٹھے ہیں۔ وہ بغیر روئے لڑکھڑائے سب کہتی گئی۔ رمیز کا جھکا سر جھکا ہی رہ گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہے، مجھے سب خبر ہے، میں تمہارا گناہ گار ہوں، اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوں، اسی لیے تو برسوں بعد تمہارے سامنے آیا ہوں۔ معافی مانگنا اتنا آسان نہیں اور میرا فعل اس قابل نہیں کہ تم سے معافی مانگوں، مگر پھر بھی معافی مانگ رہا ہوں۔ مسلسل 6 ماہ سے معافی مانگنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر شہود بھائی نہ خود ملتے تھے اور نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دیتے تھے۔ وہ جب اسے برا بھلا کہہ کر چپ ہو گئی تھی تو وہ گویا ہوا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے سمیت اسے گھورتی رہی۔ جب پاکستان سے جانے والے اخبارات میں ایک سرسری خبر پڑھنے پر ماما نے پاکستان بڑے ماموں کے ہاں رابطہ کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر کے ہمیں مطمئن کر دیا، مگر ماما مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلسل پاکستان رابطہ رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ جب انہیں ہر طرف سے درست خبر مل گئی تو انہوں نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ماما کی دوست جو کہ کروڑوں کی مالک تھی، انہیں میں ان کی بگڑی عادتوں و اطوار کی مالک بیٹی کے لیے مناسب لگا تھا۔ انہوں نے ماما کو تو دولت کے شیشے میں اتار لیا، مگر مجھے نہ اتار سکی۔ اس واقعے کے بعد امی کا اصرار مسلسل بڑھنے لگا اور میرا انکار اپنی جگہ تھا۔ میرا ارادہ فوراً پاکستان آنے کا تھا، مگر ماما اور پاپا مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے تھے۔ انہی دنوں جب میں پاکستان آنے کے سارے انتظامات مکمل کر چکا تھا تو موم نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور میری غلطی یہ ہے کہ میں بلیک میل ہو گیا۔ انہوں نے پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھ کر مجھ سے کہا کہ میں ان کے سامنے دھرے کاغذوں پر دستخط کر دوں، ورنہ ان کی موت کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ وہ شروع سے ہی ضدی عورت واقع ہوئی تھی اور وہ اپنی جھوٹی انا اور وقار کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی، حتیٰ کہ خودکشی بھی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، میں ان کی موت کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے اس کام کی توقع کر رہی تھی جس میں میری موت تھی، اور میں نے اپنی موت پر دستخط کر دیے، ان کی حسب خواہش تحریر بھی لکھ کر دے دی، مگر میرا ضمیر مجھے ہمیشہ کچوکے لگاتا رہا۔ ماما کی خواہش پوری کرنے کے بعد نہ تو میں ماما پاپا کے ساتھ رہا اور نہ اس ملک میں۔ برسوں تمہیں بھلانے کی کوشش کرتا رہا، کئی دفعہ دل چاہا پاکستان آ جاؤ، تم سے رابطہ کروں، معافی مانگ لوں، مگر مجھ میں کبھی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ ملک و خاک چھاننے کے بعد اب پاکستان آیا تو خود کو شہود بھائی سے رابطہ کرنے سے نہ روک پایا۔ میرے دل میں ایک احساس جرم تھا جو میرا سکون و چین غارت کیے ہوئے تھا۔ میں تم سے صرف ایک دفعہ بات کرنا چاہتا تھا اور آج وہ موقع بھی مل گیا۔ وہ ابھی بھی کھڑا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ جو صرف اتنی دیر سے بے تاثر چہرے سمیت سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ یہ حقیقت جان کر ایک دم صوفے پر گر گئی۔ حقیقت کا یہ رخ بھی ہو سکتا تھا، وہ سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اب تک ایک صحیح فیصلہ کیوں نہیں کر پائی تھی، اب سمجھ پائی تھی
कौन सी चीज़ थी जो उसे फौजान सिद्दीकी की तरफ से गैर यकीनी और बेअतबारी की कैफियत में मुब्तला कर रही थी, वो अब जान पाई थी। बरसों बाद जब मेरा दिल तुम्हारे अलावा किसी और को कबूल करने के काबिल हुआ है, तो मैं अब यहीं पाकिस्तान में अपनी एक कलीग से शादी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं खुद को हल्का फुल्का करना चाहता था इस एहसास गुनाह से जो मेरी वजह से तुम पर आयद हुआ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज मैं सिर्फ ये दावतनामा देने आया था। शहूद भाई और भाभी को काफ़ी देर से हाथ में पकड़ा कार्ड उसने चंद कदम आगे बढ़कर दरमियानी मेज़ पर रख दिया था। पहले सोचा कि चौकीदार को देकर चला जाता हूँ, फिर जब उसने बताया कि तुम घर पर हो तो अंदर चला आया था। वो मज़ीद कह रहा था। लाइबा तब भी खामोश रही। आंसू तो वैसे भी बह रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि धाड़े मार मार कर रोए। उसने बरसों उस शख्स को बुरा भला कहा था, कोसने दिए थे, बेवफा, जालिम, बेइंसाफ, धोखेबाज, न जाने क्या क्या समझती आ रही थी। उसका ख्याल था कि वो उसे छोड़कर खुद अपनी दुनिया में शादो आबाद होगा। वो भी उसकी तरह अभी तक बेमंजिल ही था, सिर्फ अपनी माँ के किए की सज़ा भुगत रहा था। झुका सर साफ कह रहा था कि वो आज भी उसे उतना ही चाहता है। उसकी आंखों से पहले से ज़्यादा रवानी से आंसू बह निकले। रमीज़ चंद लम्हे खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा था। तब भी उसके जामे लबों की खामोशी नहीं टूटी थी। वो मुंतज़िर था कि शायद वो जवाबन कुछ कहे, कोई लफ्ज़, कोई हरफ़े मलामत ही सही, कि वो उसे माफ़ नहीं करना चाहती, हकारत से धुतकार ही थी। मगर लाइबा के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो खामोशी से पड़ गया था। रमीज़, इससे पहले कि वो लाउंज का दरवाज़ा अबूर करता, लाइबा ने पुकारा था। वो एकदम पलटा था। वो खड़ी थी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू में रवानी आ चुकी थी। मैंने तुम्हें माफ़ किया। चाहो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे। ज़ारों कतार रोते उसके होंठों से लफ्ज़ टूट टूट कर बिखरे। लाइबा, रमीज़ ने बेयकीनी और हैरत से पुकारा। जाओ खुदा के लिए, अब तुम चले जाओ, दोबारा लौट कर कभी मत आना, कभी भी। रमीज़ खामोशी से बगैर कुछ कहे बाहर निकल गया था। लाइबा के रोने में कोई फ़र्क ना आया। वो जो बरसों से समझ रही थी वो सच था, या वो जो आज कह कर गया था वो सच था, या फिर वो जो आज उसने खुद किया था वो दुरुस्त था। वो अभी यकीनी और बेयकीनी के दोराहे पर खड़ी थी। वो 3 दिन से मुसलसल फौजान सिद्दीकी से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी और 3 दिन से उसे मुसलसल नाकामी हो रही थी। उसका मोबाइल कोई भी जवाब नहीं देता था और जब भी उसके ऑफिस फ़ोन करती पता चलता कि साहब दफ्तर में नहीं है। वो जो हमाकत कर चुकी थी उसी की वजह से उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके घर फ़ोन करे या किसी से उसके बारे में पूछ ही ले। उसे लग रहा था कि फौजान सिद्दीकी खुद उसे मिलने से गुरेज कर रहा है। चौथे दिन वो सचमुच इस मामूल से उकता गई। अपना आप खासा अहमक लगने लगा। आज भी उसने यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली। मुसलसल फ़ोन पर नंबर्स मिलाने लगी। पहले की तरह अब भी मोबाइल फ़ोन खामोशी था, शायद ऑफ था। उसने दूसरी मरतबा ऑफिस के नंबर्स डायल किए। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? फौजान के मुतल्लिक पूछते ही दूसरी तरफ से जब साहब नहीं है का बयान जारी हुआ तो उसने कुछ सख्ती से पूछा। सर घर पर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं। इस सख्त लबो लहजे पर आज ही खासा मुख्तलिफ जवाब मिला था। वो चौंक गई, एकदम परेशान हो गई। इन गुज़रते दिनों में उसके जज्बात इस कदर ज़रूर बदले थे कि अब फौजान की बीमारी का सुनकर कुछ तशवीश हो गई थी। उनके पाँव में रेड के दौरान गिरने से मोच आ गई है, मुख्तसरन जवाब मिला था। उसने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बैठी सोचती रही, फिर उठकर भाभी के पास आ गई। आपको इल्म है फौजान सिद्दीकी बीमार है? भाभी सुनकर चौंकी। बगौर लाइबा के खासे मुतफक्किर चेहरे को देखा। तुम्हें कैसे पता चला? हमें तो कुछ खबर नहीं। वो भाभी के सवाल पर गड़बड़ा गई। मैंने आज यूँ ही उनके ऑफिस फ़ोन किया था तो कांस्टेबल ने बताया। क्या ख्याल है उनके घर चलें? लाइबा के मुंह से फौजान सिद्दीकी के घर जाने की बात सुनना भाभी के लिए खासे अचंभे का बाइस था। उन्हें एकदम खांसी ने आ लिया। लाइबा खज्जल हो गई। लाइबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? भाभी यही अंदाज़ा कर सकी कि ज़रूर दिमाग में कहीं ना कहीं ख़राबी वाक़ई हो गई है। कहाँ वो फौजान का नाम सुनने को तैयार ना थी और अब कहाँ वो उसके घर जाने का कह रही थी। मैं तैयार हो लूँ, फिर चलते हैं, आप भी तैयार हो जाएं। वो उनकी हैरानी पर मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अलमारी खोलते हुए वो अंदर तक मुतमईन थी। एक फ़ैसला तो उसी वक्त हो गया था जब रमीज़ आया था और फौजान गया था। अब तो सिर्फ उसको अपने फ़ैसले से आगाह करना था। उसे यकीन था कि फौजान ने अंगूठी वापस करने वाली हमाकत के मुतालिक सिवाय अनीका के किसी और से जिक्र नहीं किया होगा और जूफ़ी ने भी तो ये बात किसी को नहीं बताई थी, भाभी को ना भैया को। उसने सब सुर्ख और सफ़ेद इम्तजाज का सूर निकाल लिया था। तैयार होने के बाद उसने होंठों पर लिपस्टिक भी लगा ली। सलीके से तैयार होकर बाहर आई तो भाभी उसे देखकर ठटकी। वो लाइबा की उस काया पल पर हैरान थी। ये सब क्या वाकई फौजान के लिए है? मायने खेज नज़रों से जांचते उन्होंने पूछा। उसने
चीमते सर हिला दिया। ये सब कैसे हुआ? तुम तो इस रिश्ते पर राज़ी ही नहीं थी। उन्होंने खोजते हुए मज़ीद पूछा। बस हो गया सब कुछ। ज़रूरी तो नहीं भाभी मैं सारी उम्र माजी को याद करते कुढ़ते रोते गुजार देती। जब खुशकिस्मती से अल्लाह ताला मेरे आंचल में खुशियों के जुगनू डाल रहा है तो मैं नाशुक्री क्यों करूं? रमीज़ मेरा कल था और फौजान सदीकी मेरा आज, और यकीनन मुस्तकबिल भी है। खुद को ये बावर कराने में मुझे कुछ देर ज़रूर लगी है, मगर भाभी मुझे खुशी है कि मैंने एक बेहतर फ़ैसला किया है। दुनिया में यह वाहिद शख्स है जो मुझे समझता है, जो मेरी हर बात मानता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मेरी खुशी को अहमियत देता है। उसने हर मुश्किल में मेरी मदद की है, बगैर किसी सिले की उम्मीद के, बगैर किसी तलब और चाह के। वो बहुत अच्छा है भाभी। किसी का दिल दुखाना अल्लाह पसंद नहीं करता। शुक्र है मैं बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने से पहले ही समझ गई। मैं एक अरसे तक खौफनाक तूफ़ान से गुजरती रही हूँ, तब कहीं जाकर अब मुझे किनारा नसीब हुआ है। खुशियों ने मेरे दिल पर दस्तक दी है, तो भाभी मैं नाशुक्री नहीं करूँगी। ज़िंदगी पर मेरा भी हक बनता है, और ये हक मैं फौजान सदीकी की मैयत में वसूलना चाहती हूँ। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हें अकल तो आई। भाभी ने शुक्र अदा किया। वैसे अब फौजान के यहाँ जाने का क्या मकसद है, ये भी ज़रा बता दो। भाभी भी बड़ी तेज़ थी। फौजान के यहाँ जाने की वजह सिर्फ उसकी बीमारी तो नहीं हो सकती थी। वो शक कर रही थी। वो बेइख्तियार हंसती। आप तो बड़ी जासूसा बन रही हैं। सच्ची बात है, मैं सिर्फ फौजान की आदत को ही जाना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराहट रोककर उन्हें पुरसुकून करना चाहा। अब अगर वो उन्हें अपनी हमाकत और बेवकूफ़ी के मुतालिक बताती तो डांट यकीनी थी। भाभी भी हंसती। इस वक्त तो तुम अकेली ही जाओ, शाम में तुम्हारे भाई आएंगे तो मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। भाभी ने साथ न चलने से साफ हरी झंडी दिखाई तो वो परेशान हो गई। वो पहली दफ़ा फौजान सदीकी के घर जा रही थी, वो भी अकेली। उसने फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? वो वाकई मुतफक्किर थी। वैसे ही जैसे सब जाते हैं, अब जाओ भी, वक्त ज़ाया मत करो। मेरा ख्याल है उनके घर का एड्रेस तो तुम्हें पता ही होगा। बस आराम से चली जाओ। देखो किस्मत से मैं तुम्हें एक गोल्डन चांस दे रही हूँ, अकेले जाने का मिस मत करो। भाभी शरारत से कह रही थी। वो एकदम घबरा गई, चेहरा सुर्ख हो गया था। गाड़ी रोकने के बाद दीवार पर नस्ब संगमरमर की प्लेट पर सदीकी हाउस पढ़कर वो गाड़ी से बाहर निकल आई। ये ज़िंदगी में पहला इत्तेफाक था कि यूँ उसके कदम फौजान सदीकी की तरफ बढ़ रहे थे। अंदर से वो थोड़ी सी खौफज़दा भी थी। फिर भी वो गाड़ी लॉक करके गेट के करीब आ रुकी। वहाँ मौजूद चौकीदार फ़ौरन उसकी तरफ आया। मैं लाइबा इफ्तिखार हूँ, आप अंदर बता दें। मुख्तलिफ गुलाबों का गुलदस्ता एक हाथ से दूसरे में मुंतकिल करते हुए वो कदरे घबराई हुई थी। चौकीदार अंदर चला गया था। वो वहीं खड़ी उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगी। अभी उससे चंद मिनट ही गुजरे होंगे जब एक अधेड़ उम्र आदमी भागा आया। बेटा यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। गेट खोलकर उसने कहा तो वो झिझकते हुए अंदर बढ़ गई। अंदर ही अंदर भाभी के साथ न आने पर गुस्सा भी आया। लौनबुर करते ही कॉरिडोर में व्हील चेयर पर बैठे बाबा जान नज़र आ गए थे। वो बगैर इधर उधर ध्यान दिए सीधी उनकी तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। उनकी तरफ झुकते हुए उसने उन्हें सलाम किया तो उसके सर पर हाथ फेरते उन्होंने ढेरों दुआएं दी। वो बाबा जान के साथ ड्राइंग रूम में आ बैठी। उनकी हदायत पर ही खादिम हुसैन उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने चला गया। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें पहली दफ़ा अपने घर देखकर, मोहब्बत से वो कह रहे थे। वो मुस्कुराती। फौजान कहाँ है? चंद इधर उधर की रस्मी बातों के बाद अतराफ़ का बगौर जायज़ा लेते उसने उनसे आखिरकार पूछ ही लिया। वो अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ है। मैंने उनके ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि वो घर पर है। शायद कोई मोच आ गई है। हाँ बेटा, तुम तो जानती हो ना कि उसका काम ही कुछ ऐसा है। कोई गैर मुल्की एजेंट था जिस पर कई माह से काम कर रहा था। 3-4 दिन से मुसलसल घर से भी गायब था। उसकी गिरफ्तारी के दौरान ही मुलजिमों का पीछा करते गिर गया था। काफ़ी अंदरूनी चोटें आई हैं। रात को ये वाक़या हुआ है। मोबाइल भी टूट गया है। अनीका तो बड़ी परेशान थी, रात से यहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले अपने घर गई है। बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं हुआ, सिर्फ पाँव में ही मोच आई है। चलने फिरने से कासिर है। बाबा जान ने काफ़ी तफसील से बताया तो उसे गहरे मलालो अफसोस ने आ लिया। ये इतना अच्छा शख्स था, इंसानियत की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करता था, और उसने अपने दिल की बेतुकी बात मान कर लाइल्मी में ही सही उसे न जाने कितने दुख से दो चार कर दिया था। खादिम हुसैन चाय लेकर आया था, साथ में न जाने क्या कुछ था। बाबा जान के इस इंतहाई इसरार पर उसने चाय पी थी। मैं फौजान से मिल लूँ? चाय पीते ही उसने अपना मुद्दा बयान किया तो बाबा जान के ने सर हिला दिया। क्यों नहीं, वो अपने कमरे में है। खादिम हुसैन, तुम लाइबा बेटी को फौजान के कमरे में छोड़ा। उसने खादिम हुसैन को भी कहा। खादिम हुसैन की रहनुमाई में फौजान के कमरे के पास पहुंचकर रुक गई। ठीक है बाबा, मैं चली जाऊंगी, उसने खादिम हुसैन को कहा। वो उसके लाए गए फूलों का गुलदस्ता
اسے دوبارہ پکڑا کر چلا گیا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں سے اپنے دہکتے رخساروں کو تھپتھپایا۔ ٹانگیں ہلکی ہلکی لرز رہی تھی، اندر ایک گھبراہٹ طاری تھی۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ آ جاؤ۔ بابا کیوں بار بار دستک دیتے ہو؟ جو بیزار سی آواز آئی تھی۔ اس نے ڈرتے جھجکتے ادھ کھلے دروازے کو دھکیلتے اندر قدم بڑھا دیے۔ نظر سیدھی کمبل سینے تک اوڑھے فوزان پر پڑی تھی۔ سارا کمرہ اندھیرے کی لپیٹ میں تھا، صرف ہلکی ہلکی سی روشنی ہی تھی۔ اس سب زدہ ماحول میں وہ آنکھوں پر بازو لپیٹے لیٹا ہوا تھا۔ اب پھر یخنی لے آئے ہوں گے خادم حسین تم؟ میں بالکل نہیں پیوں گا، چاہے بابا سے جا کر میری شکایت کرو یا ناراض ہو جاؤ، تمہاری کڑوی کسیلی یخنی مجھ سے نہیں پی جاتی۔ بچوں کا سر اٹھا ہوا ضدی لہجہ تھا۔ لائبہ کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے، جبکہ صورتحال مسکرانے والی ہرگز نہیں تھی۔ کیا بات ہے بابا، تم بہت خاموش ہو، وہ پھر کہہ رہا تھا۔ فوزان، اس سے پہلے کہ وہ بازو ہٹا کر اس خاموشی کا سبب جانتا، اس نے فوراً پکار لیا۔ فوزان نے برق رفتاری سے بازو ہٹا کر لائبہ کو دیکھا۔ لائبہ، آپ؟ حیرت سے دیکھتے ہوئے فوزان نے اٹھنے کی کوشش کرنا چاہی تو اس کے کئی اندرونی درد جو ابھی تک سوئے ہوئے تھے ایک دم جاگ اٹھے۔ وہ یوں ہی لیٹ گیا۔ کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے گلدستہ اس کے سرہانے رکھ دیا۔ فوزان تو بحر تحیر میں غرق تھا، جسے وہ کئی دنوں سے اپنی طرف سے کھو بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ دل یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ بہت ہب سو رہا ہے آپ کے کمرے میں، کم از کم کھڑکیاں ہی کھلوا لیتے۔ ارد گرد نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے فوزان کی حیران آنکھوں میں دیکھا تو چند لمحے چپ رہ گئی، پھر خود ہی اٹھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر ساری کھڑکیاں کھول دی۔ باہر کی ٹھنڈی تازہ ہوا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک دم خوشگواریت کا احساس جگا۔ کھڑکیوں سے پرے ہٹ کر اس نے لائٹ آن کی۔ آپ نے بتایا نہیں، کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ دوبارہ کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے قدرے اعتماد سے اس سے پوچھا۔ فوزان کو یقین ہو گیا کہ وہ مجسم خود یہاں موجود ہے، جسے وہ ایک عرصے سے اپنے کمرے کی تاریکی میں پہرو یاد کرتا آیا تھا، جس سے خیالوں میں باتیں کرتا تھا۔ وہ حقیقت میں اب اس سے مخاطب تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہیں بابا جان نے تو فون نہیں کیا؟ بہت سنبھل کر تکیوں کے سہارے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، آپ کے آفس سے علم ہوا تھا۔ 3 دن سے میں مسلسل فون کر رہی تھی، مگر آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں تو سمجھی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، جان بوجھ کر بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو بابا جان سے پتہ چلا کہ آپ کسی کیس میں الجھے گھر سے بھی غائب تھے۔ سرخ گلابی اور سفید گلابوں کے بنے اس خوبصورت گلدستے کو جو کہ اس کے سرہانے رکھا ہوا تھا دیکھتے ہوئے فوزان نے بغیر کچھ کہے چونک کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ گلابی تھا۔ اس کی گہری گرے گرین آنکھوں اور رخساروں کی چھلکتی سرخی میں نہ جانے کیا کیا رقم تھا۔ وہ اس تحریر پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آج لائبہ کا چہرہ کیا پورا وجود ہی بدلا ہوا تھا۔ فوزان نے اس کی ڈریسنگ کا بھی بغور جائزہ لیا۔ فوزان، میری ایک امانت آپ کے پاس ہے، مجھے وہ چاہیے۔ کافی دیر جھجکتے رہنے کے بعد سر جھکائے ہوئے آخرکار اس نے کہہ ہی دیا۔ کیا؟ فوزان جو خود خاصا حیران ہو رہا تھا وہ خود سنبھل کر اسے دیکھنے لگا۔ فوزان، اس کا پورا وجود گویا کان بن گیا تھا۔ وہ خود سے الجھتی اسے اور بھی متجسس کر گئی۔ وہ انگوٹھی جو میں نے آپ کو واپس کی تھی۔ اچانک خاصا جھٹکا لگا تھا۔ فوزان کئی لمحے سنبھل بھی نہ سکا۔ لائبہ، مجھے آپ سے معذرت کرنی چاہیے یا نہیں، میں نہیں جانتی، مگر میں بے وقوف اور احمق ہوں، اس بات کا مجھے اعتراف ہے۔ میں نے آپ کو اسی دن روکنا چاہا تھا جب رمیز آیا تھا، آپ رکے ہی نہیں تھے۔ میں اپنے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر صرف اور صرف آپ پر بھروسہ کرنے یہاں تک آئی ہوں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ مجھے میری بے وقوفیوں اور احمقانہ سوچوں سمیت قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ البتہ اتنا ضرور اعتماد ہے کہ آپ مجھے نامراد نہیں لوٹائیں گے، بہت آہستہ آواز میں کہتے ہوئے وہ گویا فوزان کو نئی زندگی کی نوید سنا گئی تھی۔ وہ خوشی و انبساط کی گہری کیفیت میں گھرے بس لائبہ کی جھکی پلکوں اور سرخ گلابی رخساروں کو دیکھے گیا۔ آپ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے میرے ساتھ؟ آنکھوں کو بھینچ کر کھولتے ہوئے وہ ابھی بھی بے یقین تھا۔ نہیں فوزان صاحب، میں مذاق نہیں کر رہی۔ قدرت جن کو آزمائے وہ دوسروں کو آزماتے ہوئے ہمیشہ ڈرتے ہیں۔ آپ کے جذبوں کی یہ سچائی ہی تھی جس نے مجھے آپ کی طرف آنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ آپ زندگی میں کبھی کوئی رنگ نہیں بکھریں گے، کوئی خوشی نہیں آئے گی، سوچ تو ہوگی صرف دنیا داری کی۔ میرا خیال تھا کہ میرے تمام جذبات و احساسات صرف ایک شخص کی وجہ سے منجمد ہو گئے۔ وہ سب غلط تھا۔
کسی ایک شخص پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ میرے بھی تمام جذبے اور احساس منجمد نہیں ہوئے تھے، انہیں صرف کسی کے یقین اور اعتماد کی ضرورت تھی، اور جب آپ نے یقین دلایا تو یہ اسی وقت جاگ اٹھے۔ ماضی کی گرد کو اپنے دل و دماغ سے صاف کرنے کے بعد سارے منظر اتنے واضح ہو گئے کہ مجھے آپ اور آپ کی محبت پورے وجود سمیت دکھائی دینے لگی۔ اگر آپ اسی دن کچھ دیر اور رک جاتے تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھی کسی بھی قسم کی کوئی وضاحت پیش نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ سب کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ فوزان بامشکل مسکرایا تھا۔ اسے اب یقین آ گیا تھا اس کے جذبوں نے لائبہ کے دل تک رسائی کر لی تھی۔ اس کے احساس نے لائبہ کے وجود کو بھی چھوا تھا۔ کتنی اچھی اور خوش کن نوید تھی جو لائبہ نے اسے سنائی تھی۔ ایک عرصے بعد وہ دل سے مسکرا دیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لائبہ افتخار، میں اللہ تعالیٰ کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو صرف اسی سے مانگا ہے، اور آج اس نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ آنکھوں کو کھولتے بند کرتے وقت وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ لائبہ کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ سمٹ آئی۔ یقین کر لیں فوزان صاحب، قدرت کبھی یوں ہی مہربان ہو جاتی ہے۔ جلتی دھوپ کبھی یوں ہی ابر برسانے لگتی ہے، صحرا پھول اگانے لگتے ہیں، بنجر کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہی تو ہے، مگر مجھ ایسے لوگ ہر طرف سے نا امید ہو کر کبھی کبھار حقیقی خوشیوں سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم نے وقت اور حالات کے ہاتھوں بہت ذکر اٹھایا تھا، ہمیں بھی تو کنارے لگنا ہے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا ہمیں بھی اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹنی ہیں۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ یقین دلانے کو تو لائبہ کی گہری گرین آنکھیں اور رخساروں سے چھلکتی گلابی ہی کافی تھی۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے اس نے تشکر سے مسکراتے ہوئے اپنے سرہانے رکھے پھول اٹھا لیے۔ فوزان نے قد کھلی خوبصورت گلاب کی کلی گلدستے سے نکال کر لائبہ کی طرف بڑھا دی تھی، جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ شکریہ۔ پذیرائی کا یہ انداز لائبہ کو دل و جان سے بھایا۔ زندگی ایک دم مہربان ہو گئی تھی۔ لائبہ نے مسکراتے ہوئے سوچا، میں زرد موسم کے درد سہ کر گلاب لمحے بھلا چکی تھی، بس سرد ہاتھوں کے سرمئی دکھ سراب لمحوں میں رکھ رہی تھی کہ آج اس نے پرانے موسم میری ہتھیلی پر رکھ دیے ہیں، وہ سارے ریشم گلاب لمحے میرے مقدر میں لکھ دیے ہیں۔ تو یہ تھا خوبصورت سا ناول۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ میرے لیے اس کو ریکارڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں دل نہیں کر رہا تھا، مجھے اس طرح سے عجیب لگ رہا تھا، وہ اتنا لٹکائے جا رہی تھی، مطلب ایٹ دی اینڈ وہ مان ہی گئی نا، اتنا رولا ڈالا، پہلے زوفی نے ڈالا پھر اس نے ڈال دیا، مطلب حد ہے یار۔ لیکن خیر، جو ہوتا ہے بہترین کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے اور سب کی عزتوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ مجھے پتہ ہے میری زیادہ تر آڈینس لڑکیاں ہیں، لیکن کچھ لڑکے بھی ہیں۔ جو لڑکے ہیں ان کے نصیب اچھے کرے، ان کو اچھی بیویاں ملے، اور جو لڑکیاں ہیں ان کے اچھے نصیب کرے، ان کو اچھے لڑکے ملے، آمین۔ تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو اس اچھی سی بات کے ساتھ ہم اس ناول کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔